بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ملک کی آزادی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک کی آزادی 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ کیسے آزاد ہوا ملک، اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ روزنامہ انقلاب سے ایک مضمون ہے ڈاکٹر صالحہ صدیقی الہ آباد کا جو ہے، اور اسی سے میں پڑھ رہا ہوں یا اسی سے سنا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ ہندوستان 15 اگست 1947 کو انگریزوں سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہندوستان ایک جمہوری ملک بنا۔ ملک کے تمام مدارس، اسلامی یونیورسٹیوں، کالجز اور اسکولوں میں، بلکہ تمام ہندوستان کے تمام شہروں، قریہ میں جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اپنے ملک کی سرزمین سے کسی محبت نہیں ہوتی، اور یہ موقع سال میں 2 بار آتا ہے، ایک یوم آزادی اور دوسرا یوم جمہوریہ آزادی۔ اور جمہوریت 2 ایسے لفظ ہیں جو کسی بھی ملک کے شہری کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ کتنی خوشی سے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد اور جمہوری ملک کا حصہ ہیں۔ 26 جنوری کو شہیدان وطن کے کارناموں، ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں کو بھی اس سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ ملک میں جمہوریت کی بنیاد، اس ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو پورا حق ہے کہ وہ آزادی سے زندگی گزاریں۔ سب کو اختیار ہے کہ وہ دستور میں دیے گئے حقوق سے اپنا دامن بھریں۔ تاریخ کے صفحات اور ہندوستان کی سرزمین گواہ ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں بزرگان دین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تب کہیں جا کر ہندوستان میں اور اس میں بسنے والے کو آزادی نصیب ہوئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں ہندو مسلمان ساتھ ساتھ رہے۔ اس سلسلے میں یہ مضمون ہے جنگ آزادی پر کہ یاد کرو اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا یاد کرو قربانی۔ تو اس میں جو ہے تھوڑا سا ہے کہ ہڈیاں میرے بزرگوں کی تیری خاک میں ہیں، ہڈیاں میرے بزرگوں کی تیری خاک میں ہیں۔ یہ آزادی جو ہمیں بہت جان فزانی کے بعد نصیب ہوئی، ہمارے ملک کے جانثاروں اور سرفروشوں کی بے لوث کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس میں ہر طبقے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں، لیکن مسلمانوں بالخصوص علماء کرام نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ تو آگے سماعت فرمائیں جو ہے ادھر نہیں، یہ سماعت فرمائیں کہ سماعت فرمائیں یوم آزادی سرکاری طور پر بھارت کے تمام صوبوں میں منایا جاتا ہے۔ یوم آزادی سے پہلی شام کو صدر قوم کے نام خطاب کرتا ہے۔ 15 اگست کو وزیر اعظم تاریخی لال قلعہ پر قومی پرچم لہراتے ہیں۔ اس طرح کی تقریبات تمام صوبوں میں کی جاتی ہیں جہاں متعلق صوبہ کا وزیر اعلیٰ پرچم کشائی کرتا ہے، اور اس کے بعد افواج کی پریڈ ہوتی ہے اور پھر نمائش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سماعت فرمائیں ادب اور سماج کا آپس میں بہت بڑا رشتہ ہے۔ بالخصوص 20ویں صدی کے نصف اول میں یہ رشتہ کچھ زیادہ گہرا ہو گیا تھا، عجب کہ انگریزوں کے ظلم ستم اپنی انتہا پر تھے۔ تقسیم بنگال پر پہلی بار یہاں کے عوام نے اپنے غم و غصے کا مکمل اظہار کیا۔ اردو شاعری کی تاریخ میں حالی اور شبلی 2 ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی اور حب وطن کا اظہار سب سے پہلے کیا۔
بیٹھے بے فکر کیا ہو بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، شہر ہیں اتفاق سے آزاد، قوم جب اتفاق کھو بیٹھی، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پنڈت برج ناتھ چکبر لکھنوی کا نام اردو شاعری کی تاریخ میں کافی اہم ہے۔ ان کی شاعری میں حب وطن اور قومی یکجہتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے پنڈت چکبر جی نے جو ہے چکبر صاحب نے جوانوں کے جینے کے ڈھنگ پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، موجود ہے جن بازوؤں میں زور جوانی، طوفان سے انہیں کشتی قومی ہے بچانی، پر ہے میں غفلت سے سروں میں گرانی، آرام پسندی میں رکھتے نہیں ثانی، پہلو میں کسی کے دل دیوانہ نہیں ہے مرد مگر ہمت مردانہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم نوجوانوں کے خون کو گرماتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھا دو جوہر اسلام ہے مسلمانوں، وقار قوم گیا قوم کے نگہ بانو، ستون ملک کے ہو قدر قومیت جانو، جفا وطن پہ ہے فرض وفا کو پہچانو۔ اور یہ طویل نظم ہے جو پوری طرح سے جوش و خروش میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ملک میں ہوم رول کی مانگ بہت زوروں پر تھی۔ ایسے میں چکبر نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے، یہ جوش پاک زمانہ دبا نہیں سکتا، رگوں میں خون کی حرارت مٹا نہیں سکتی، یہ آگ وہ ہے جو پانی بجھا نہیں سکتا، دلوں میں آ کے ارمان جا نہیں سکتا، طلب فضول ہے کانٹے کے پھول کے بدلے، نلے بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ اور آگے دیکھیے جو ہے کہ بہرحال دنیا بھر میں موجود بھارت کے باشندے جشن آزادی مناتے ہیں، پریڈ کرتے ہیں اور جن گن من گاتے ہیں۔ نیو یارک شہر اور امریکہ کے دیگر کچھ شہروں میں 15 اگست یوم بھارت کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں علاقائی باشندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں اپنے وطن کی سلامتی کو دعا کرتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی و بال نہ ہو۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھیے جو ہے کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ جو ہے اس سلسلے میں ہے کہ ملک آزاد ہوا، اس میں جو ہے بزرگوں نے اور علماؤں نے جو ہے بہت قربانی دی۔ تاریخ کے بعد اوراق شاہد ہیں کہ 3000 سے زیادہ مسلمانوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی، 5 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دہلی سے امرتسر تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لگی ہو۔ خلاصہ ہے کہ اس سرزمین کو ہمارے اسلاف نے علماء کرام کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں نے بھی دل و جان سے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور انتہائی اعلیٰ درجے کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تب جا کر ہمیں ملک آزاد ہوا ہے، اور آج ہم کھلی فضا میں امن و چین کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ یوم آزادی جو ہے ہمارے لیے قومی محاسبے کا دن ہے، اور اس آزادی کو یہ 74ویں آزادی ہے، ملک کی 74ویں آبادی ہے۔ تو میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، جب ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، اور اب یہ کہتے ہو جب ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، اب بہار آئی تو نام ہمارا نہیں ہے۔ تو یوم آزادی کے سلسلے میں جو ہے یہ تھا جو ہے، اور
اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ملک ہمیشہ سب شاداب رہے، اور اس میں جو قومیں ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ان سب کو رہنے کا برابر حق ہے، اور یہ لوگ اس ملک میں رہیں اور جو ہے ملک کو آگے بڑھائیں، یہی میری دعا ہے۔ السلام علیکم۔